اور بڑی خبر ذرا آپ کو اسی پروگرام میں بتاتے چلیں کہ جموں کشمیر کے اندر جب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو عبدالرحیم راتھر یونین ٹیریٹری یا مرکز کے زیر انتظام علاقہ بننے کے بعد پہلی یوٹی کے پہلے اسپیکر کے طور پر ذمہ داریاں آج سنبھالیں گے۔ نیشنل کانفرنس کی جانب سے سینئر رہنما ایڈوکیٹ عبدالرحیم راتھر کو جو 7 بار ایم ایل اے بنے، اس بار بھی جیت کر آئے، ان کے امیدوار ہونے کا کل ہی نام کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اور آج جب عبدالرحیم راتھر اس سے پہلے وہ ذمہ داری سنبھالیں گے یونین ٹیریٹری کے پہلے اسپیکر کے طور پر، تو کابینہ کے وزیر اور شمالی کشمیر سے وزیر جاوید احمد صاحب آج وہ ان کے نام کا جو پروپوزل ہے یا ان کے نام کی جو تحریک ہے اس کو پیش کریں گے، اور پارٹی کی جانب سے اس سلسلے میں سیکریٹریٹ میں تحریری نوٹس بھی جمع قرار دیا گیا ہے۔ عبدالرحیم راتھر جن کو ایک سیاسی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو ایک طویل اور وسیع تجربہ ہے، چاہے وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ ہو، عمر عبداللہ کی کابینہ کے ساتھ کام کرنا ہو، سابقہ ریاست، موجودہ یوٹی یا گورنر رول کے دوران جموں کشمیر کی صورتحال پر بات کرنا اور دیکھنا یا کام کرنا، یہ ایک وسیع تجربہ اور اب ایک بڑی ذمہ داری ان پر آج عمر عبداللہ کی سرکار کی جانب سے، نیشنل کانفرنس کی جانب سے عائد کی گئی ہے۔ تو صبح 10:30 بجے کے آس پاس کا جب وقت ہوگا، ان کے نام کا اعلان باضابطہ طور پر انتخاب جب ان کا کر دیا جائے گا تو اس کے بعد لیفٹننٹ گورنر کا 11 بجے جو پہلی خبر میں آپ کو بتایا ان کا خطاب ہوگا۔ اور اگر آپ ان کے پولیٹیکل کریئر کو دیکھیں گے تو یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ ذمہ داری ان کو دی گئی ہے۔ سال 2002 سے 8 کے درمیان جب ہم نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور کانگریس کی مخلوط حکومت دیکھی، اس وقت بھی حزب اختلاف کے قائد کے طور پر ایک بڑی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، لیڈر آف اپوزیشن بنے تھے۔ اور اس سے پہلے بھی جموں کشمیر کو آپ کو یاد ہوگا سال 2000 میں آٹونومی کو لے کر جب نیشنل کانفرنس بات کرتی رہی تو نیشنل کانفرنس کے آئین، نیشنل کانفرنس کے جو بھی اقدامات رہے اس میں کلیدی کردار ایڈوکیٹ عبدالرحیم راتھر کا مانا جاتا رہا۔ عبدالرحیم راتھر شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، عمر عبداللہ کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، اور مسودہ قانون جو ریجنل اٹرانومی کا پیپر بنایا گیا تھا اس میں مرحوم محی الدین شاہ صاحب اور عبدالرحیم راتھر صاحب کا ایک کلیدی رول تھا۔ اور وزیر خزانہ کی حیثیت سے جس طریقے سے انہوں نے اپنا لوہا نہ صرف جموں کشمیر کے اندر منوایا بلکہ جموں کشمیر کے باہر بھی وزرائے خزانہ کے صدر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت اعزاز والا کام۔ اس سے قبل بھی اسپیکر کے عہدے پر یہ چند مخصوص وقت کے لیے رہ چکے تھے اور اپنے فرائض انجام دیے تھے، لیکن تب اور اب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تب مکمل ریاست ہوا کرتی تھی، تمام معاملات الگ سے چلتے تھے، لیکن اب کی بار یونین ٹیریٹری ہے اور پہلی یونین ٹیریٹری کے اجلاس کی سربراہی اب کریں گے عبدالرحیم راتھر، جن کا نام آج 10 10:30 بجے ٹیبل کیا جائے گا۔ لیکن اس بیچ بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ بی جے پی نے عبدالرحیم راتھر کے خلاف کسی بھی امیدوار کو اتارنے کا اعلان نہیں کیا ہے، اور بی جے پی کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا کہ وہ اس دوڑ میں نہیں آئیں گے۔ سرکار نے جس کو بنانا ہوگا، کیونکہ نمبر گیم سب سے بڑا امپورٹنٹ اس میں ہوتا ہے، وہ نمبر گیم نیشنل کانفرنس کے پاس ہے، اس لیے نیشنل کانفرنس یہاں سے عبدالرحیم راتھر کو اب اسپیکر کے لیے اتاریں گی، اور آج یہ معاملہ جو ہے طے ہوگا۔ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ جوائن کر چکے، سیدھے سری نگر چلیں گے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ عمران، سب سے پہلے ذرا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو پر بتائیے گا، کل بھی ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا، 15 لوگ زخمی ہوئے، اس سے پہلے بھی ایک انتہائی مطلوب ترین کمانڈر مارا گیا، سری نگر شہر کا ہی حال تھا، اور کل سے ہم نے دیکھا کہ شہر کو انتہائی حساس علاقہ قرار دیا گیا، فضا سے لے کر زمین تک نظر رکھی گئی، ڈرون اور خفیہ کیمراؤں کو بھی نصب کر دیا گیا۔ آج یونین ٹیریٹری کا اسمبلی کا پہلا اجلاس ہے، کیا کچھ تیاریاں گراؤنڈ زیرو پر ہے؟ سیکیورٹی سینیریو کیا کچھ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اطلاع یہ تھی کہ کل سے ہی بتایا جا رہا تھا کہ جہانگیر چوک، ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ، لال چوک اور مائسوما کے آس پاس کے علاقوں کے اندر سیکیورٹی کا جمع بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ جی بالکل، پوری وادی کشمیر میں اس وقت سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، ڈسٹربنگ ہے، اسپیشلی جب ہم سری نگر شہر کی بات کرتے ہیں۔ جموں کشمیر یوٹی کا پہلا سیشن کئی سالوں کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور یوٹی کا یہ پہلا اسمبلی سیشن ہے، لیکن اس دوران سری نگر شہر میں بیک ٹو بیک انسیڈنٹس ہوئے ہیں۔ پہلے سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں 6 گھنٹے تک جاری رہنے والا ایک بڑا اینٹی میٹنسی آپریشن، جس میں لیفٹنٹ ایلیٹی کمانڈر عثمان کو مارا گیا، اس کے صرف ایک دن بعد یعنی کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ہی مصروف ترین بازار سنڈے مارکیٹ لال چوک میں عام شہریوں کے بیچ میں گرینیڈ داغا گیا، بلاسٹ ہوا، جس کے نتیجے میں 1 درجن سے زائد عام شہری زخمی ہوئے،
اور اسی صورتحال کے بیچ میں پورے سری نگر شہر میں خوف اور ہراس کا ایک ماحول پیدا ہو چکا ہے. صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈسٹربنگ سچویشن ہے. لیکن ان بیک ٹو بیک انسیڈنٹس کے بعد، حملوں کے بعد نہ صرف سری نگر شہر میں بلکہ پوری وادی کشمیر میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے. اور بالکل سے جہاں تک ہم سری نگر شہر کی بات کرتے ہیں، اور سری نگر شہر میں ان حملوں کے بعد ہی یا ان انسیڈنٹس کے بعد ہی سیکیورٹی کو یہاں پہ متحرک رکھا گیا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا، بڑا امپورٹنٹ یہ ہے، جہاں پر آپ کھڑے ہیں بڑے فریم میں دکھائیے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سول سیکریٹریٹ کے بالکل پاس ہیں. تو گاڑیوں کی آواجائی کس طریقے کی ہے؟ کیا کوئی پابندیاں لگائی گئی ہیں؟ یا جس طریقے سے چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ جناب کوئی گرین کوریڈور کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک چیز معمول کے مطابق چلنی چاہیے. ماضی میں ہم دیکھتے تھے تھوڑی بہت سیکیورٹی ڈپلائمنٹ ہوتی تھی سول سیکریٹریٹ کے باہر، گاڑی کی پارکنگ کے حوالے سے بڑے ایشوز رہتے تھے. ابھی سول سیکریٹریٹ کے باہر کس طریقے کا ماحول ہے؟ جی بالکل، کیمرہ پرسن محمد شفیع آپ کو دکھائیں گے. یہ سول سیکریٹریٹ کے باہر کی تصویریں ہیں. حالانکہ ٹریفک جو ہے وہ نارملی اس وقت یہاں پہ جاری ہے، لیکن ہیوی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ جموں کشمیر پولیس کی گاڑیاں تعینات ہیں، جموں کشمیر پولیس کے اہلکار تعینات ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک پولیس، JNK پولیس، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ CRPF کی جو نفری ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے. اور کل ملا کے جو یہ سیشن شروع ہو رہا ہے، اس سیشن کو کسی سموتھلی فنکشن ہونے کے لیے، کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچانے کے لیے یہاں پہ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. اور یہ بالکل جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سول سیکریٹریٹ کے مین گیٹ کی ہے، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کس طرح کا ماحول ہے. 10 بجے سے باضابطہ طور پر سیشن کی کاروائی شروع ہوگی، آغاز ہوگا. اور اس سے پہلے ہی سری نگر شہر میں جس طریقے سے بیک ٹو بیک انسیڈنٹس ہوئے ہیں، خانیار کے بعد گزشتہ روز TRC سنڈے مارکیٹ پہ جہاں 12 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہی شہر کے حساس ترین جو علاقے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی چیک پوائنٹس بھی اسٹیبلش کیے گئے. سول سیکریٹریٹ کے ارد گرد سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا. اور یہ سری نگر شہر میں جو سول سیکریٹریٹ ہے اس کے بالکل مین گیٹ پہ یہ سیکیورٹی ڈپلائمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کل ملا کے شہر کی جو صورتحال ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے انتہائی تشویشناک ہے. لیکن جموں کشمیر میں UT کا پہلا اسمبلی سیشن آج سے شروع ہو رہا ہے. اب کچھ ہی وقفہ بچ چکا ہے اور باضابطہ طور پر 10 بجے سے کاروائی شروع ہوگی. اسپیکر کا انتخاب ہوگا جس طرح سے آپ نے بھی آغاز میں کہا، اور خاص کر گلستان ٹی وی پہ ایکسکلوسیو تصویریں بھی آپ تک عمران، یہ بھی پہنچائیں گے. بتائیے کہ اس سے پہلے اسمبلی کے اندر والے پورشن یا جو آج کاروائی ہوگی اس کی بات کریں، باقی ایریاز کے شہر کے اندر سیکیورٹی ڈپلائمنٹ تو ہوگی جس حساب کی سچویشن رہی 2 ہفتوں کے دوران، لیکن کیا کسی طرح کا کوئی ٹریفک پلان بھی ترتیب دیا گیا ہے کہ سیکٹریٹ کے آس پاس جو عام لوگوں کی یا شہریوں کی نقل و حمل ہوتی تھی وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے ریسٹرکٹڈ رہے، یا جو اشفاق نے سوال کیا تھا کہ چیف منسٹر صاحب کے اس ٹویٹ کو بھی یاد رکھا جائے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فری طریقے سے ہر ایک جگہ پر مومنٹ ہو، تو آس پاس کہیں بندشیں یا کہیں پر مومنٹ کو روکنے کی بھی کوئی کوشش، یا معمول کے مطابق سرگرمیاں ساتھ جاری رہیں گی شہر میں؟ جی بالکل، جس طریقے سے ابھی تک کوئی آفیشیلی اسٹیٹمنٹ یا کوئی ایڈوائزری ٹریفک پولیس کی طرف سے ایشو نہیں کی گئی، نہ ہی پولیس کی طرف سے، نہ ہی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، بلکہ شاید جیسا آپ نے کہا کہ عمر اللہ کا جو ٹویٹ تھا CM بننے کے بعد اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. آلدو کہ یہاں پہ جیسے ہم نے دکھایا کہ خود جو ٹریفک پولیس کے اہلکار، یہ JNK پولیس کے جو اہلکار ہے، دوبارہ سے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے، اور خود یہاں پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں مین گیٹ پہ ہیں اور ٹریفک کو یہاں پہ سموتھلی فنکشن ہونے دے رہے ہیں. تو ایز آف نو اس طریقے کی کوئی نہ تو ریسٹرکشنز ہے، نہ ایڈوائزری ہے، اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی ہے. صرف شاید جب یہاں پہ MLAs یا چیف منسٹر پہنچیں گے یا باقی کیبنٹ منسٹرز یہاں پہ پہنچیں گے اس وقت تھوڑی دیر کے لیے دونوں سائڈ سے ٹریفک کو روکا جا سکتا ہے. لیکن اس طرح کی کوئی آفیشلی ایڈوائزری جاری نہیں کی گئی ہے جس میں لوگوں کو یہ کہا گیا ہو کہ کوئی پرٹیکولر یا اسپیسیفک روٹ پلان ترتیب دیا گیا ہو. فی الحال سارا جو ٹریفک ہے سموتھلی رن کر رہا ہے. جس طریقے سے
मामूल के मुताबिक और लोगों की आवाजाही भी मामूल अच्छा के जी, मुताबिक फटाफट है। जरा ये भी बताइएगा, चूंकि अब आपका भी वक्त हो गया, आपने जाना होगा असेंबली के अंदर, तो उससे पहले जरा आपसे ये भी ले लें, हिकमत अमलिया तरतीब दी जा रही है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से आप देखेंगे? नेशनल पर बीजेपी सरकार के अंदर है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में भी बड़ी चीजें हैं, और आज पहला इजलास जब होगा तो किस तरीके की आवाज आ सकती है अंदर से? क्या बीजेपी भी उस रिवायत को बरकरार रखेगी जो माजी में हमने देखा था कि जब बीजेपी हिज़्ब इख्तिलाफ में हुआ करती थी तो हंगामा, शोर शराबा होता था, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान का क्या कोई इजलास मुनक्किद हुआ? उस हवाले से कोई खबर कल से हमारी नज़र से नहीं गुजरी? जी, जिस तरह से आपने कहा पीडीपी का बैकडोर, चूंकि उन्होंने ऑफिशियली इसकी या मीडिया पे नहीं लाया इस चीज को, लेकिन पीडीपी ने बाज़ाब्ता एक मीटिंग की है 2 रोज कबल उनकी मीटिंग हुई है साउथ कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सदारत में। और इसके अलावा जो हंगामा आराई की बात है, यकीनी तौर पर ये पहला सेशन है यूटी का, कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर में ये सेशन होने जा रहा है। बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे सामने है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जाएगी, और खासकर जो लगातार हम कह रहे हैं कि आर्टिकल 370, 35A या जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो मैनिफेस्टो के दौरान अवाम के सामने जो वादे किए हैं, और बज़ाहिर बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिनका पुर करना नॉर्म्स के हिसाब से या यूटी में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक कोशिश होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उन्हीं सब चीजों के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है उनके ऊपर जो है हंगामा आ रही हो जाएगी, और यकीनी तौर पर ये जो 5 रोजा सेशन है, ये जो इजलास है, इसमें बहुत ज्यादा हंगामा आ रही देखने को मिलेगी, और जिसका बिल्कुल इंतजार है, जिसके लिए बीजेपी की चलिए बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ मन बना इमरान लिया ज्वाइन है। करने के लिए। 10 बजे आपके पास दोबारा लौटेंगे जब आगाज होगा असेंबली का, तो आप अंदर बिल्कुल पहुंचेगा, वहां से भी तस्वीरें जरूर हमारे नाजरीन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिखाइएगा।